اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ الاحقاف کا پہلا رکوع ہے، اور احقاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلے کو۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے شرک کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد قرآن کی حقانیت کا ذکر کیا ہے، قیامت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں، مخلوقات بنائی ہیں، اللہ نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم جو نازل کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اترا ہوا ہے۔ العزیز الحکیم، اللہ کی ذات جو زبردست ذات ہے، حکمت والی ذات ہے، اس کی طرف سے یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور یہ برحق کتاب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ما خلقنا السماوات والارض، ہم نے آسمان اور زمین اور ان کی وما بینہما، آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی مخلوقات ہے اس کو بنایا الا بالحکمت کے ساتھ، برحق بنایا ہے، اور یہ بیکار اور فضول چیزیں نہیں بنائیں۔ وہ اجل مسمى، ایک تو ہم نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، زمین اور آسمان کے درمیان میں جو بھی مخلوقات ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا، وہ اجل مسمى، ان کا مقرر وقت بھی معین ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے نہیں، عارضی زندگی ہے، عارضی زندگی کے لیے ہم نے متعین وقت کے لیے ان چیزوں کو بنایا ہے۔ اب یہ کہ ہم نے جب زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اس کے اندر مخلوقات کو پیدا کیا، پھر ان کی تعلیم ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجیں، اور یہ کتاب قرآن اللہ اور دوسرے انبیاءوں کے حساب سے ان کی کتابیں یہ سب بھیجی ہیں۔ اب جو لوگ اللہ کے احکام کے منکر ہیں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا ہے کس کا؟ اللہ کے انبیاء کرام کا اور اللہ کی جو کتابیں ہیں ان کا، اور اما انذروا، اور جس چیز سے انہیں ڈرایا گیا کہ تم اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرو گے، پھر قیامت کے دن تم کو عذاب کے اندر ڈالا جائے گا۔ پھر انہوں نے قیامت کا بھی انکار کیا، جب قیامت کے بارے میں ان کا عقیدہ نہیں تھا، پھر وہ دنیا کے اندر اپنی من چاہی اپنی مرضی کی زندگی گزارتے تھے۔ اما انظروا، پھر قیامت کے بارے میں، اس کے عذاب کے بارے میں ان کو ڈرایا گیا، مورزین، اور وہ اعراض کرنے لگے۔ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، اگے جب مشرکین مکہ نے جب بت پرستی کی، شرک کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو اور ان کو اللہ کی عبادت کے اندر شریک ٹھہراتے ہو، اب یہ بتاؤ کہ حقیقی اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل دی ہے، جو دلیل عقلی ہے، عقل سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ ماذا خلقوا من الارض۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ بتاؤ کہ انہوں نے زمین پیدا کی، یا زمین کے اندر کوئی مخلوق ہے وہ انہوں نے پیدا کی، یا آسمان کو انہوں نے پیدا کیا، یا آسمان کے پیدا کرنے میں کہ ان کا حصہ ہے، مجھے وہ دلیل بتاؤ۔ جب انہوں نے اگر کیا ہے پھر وہ خالق ہوں گے، پھر تم ان کی بات کرو۔ جب انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، وہ خود مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے، پھر تم کس حساب سے ان کی عبادت کرتے ہو؟ قل ارائیتم، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے، ارائیتم مجھے دکھاؤ، بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان کو پکارتے ہو، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، اور یا زمین کو، یا زمین میں جو مخلوقات ہے ان میں کوئی خالق ہے، کوئی انہوں نے کوئی چیز پیدا کی تو پھر بتاؤ۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان بنایا ہے، یا آسمان کے پیدا کرنے میں، بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر وہ خالق ہیں تو پھر تم ان کی بات کرو، اگر نہیں ہے تو پھر تم کس حساب سے ان کی بات کرتے ہو؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ یہاں اس سے قبل جو کوئی علم ہو، کوئی منقول آ رہا ہو قرآن سے پہلے، دوسرے جو کتاب تھیں اس حساب سے اگر کوئی چیز ہے تب بھی بتاؤ کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی شرک کرو، وہ بھی دکھاؤ۔ او اثارت من علم، یا تو قرآن اللہ سے پہلے جو کتاب ہیں ان کے اندر اگر یہ ذکر ہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرو،
اگر وہ ہے تو وہ دلیل لاؤ، اگر یہ دلیل بھی نہیں ہے، او اسارت من علم، جو صاحب علم ہیں، جو لوگ پہلے جو ہے گزر گئے ہیں، ان کی کوئی تحریرات ہو، کوئی جو ہے ایسی بات ہو، کوئی ان کا علم نقل در نقل چلا آ رہا ہو، تو ان کے وہ آثار دکھاؤ، ان کی وہ نشانیں دکھاؤ جس کے اندر یہ لکھا ہوا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جب کتاب اللہ کے اندر واضح چیز ہے پھر بھی تم نہیں مانتے ہو، پھر کوئی عقلی دلیل لے آؤ۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، آگے اللہ تعالیٰ فرمائے اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے کہ جن کے پاس اللہ کو چھوڑ کر دوسری ذات کی عبادت کے لیے کوئی دلیل عقلی نہیں ہے، کوئی دلیل نقلی نہیں ہے، کہ جو شروع سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہو، دوسرے انبیاء کرام کی کتابوں میں ہو یا کوئی جو ہے صحیفے کے اندر ہو، وہ بھی نہیں ہے، عقل سے بھی کوئی چیز دلیل نہیں لائے، پھر اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا؟ اس کے باوجود یدعو من دون اللہ، کہ وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک ان کی پکار کو نہیں سن سکتے، جواب نہیں دے سکتے، وہم عن دعائہم غافلون، وہ جو قبر کے اندر ہیں، یا وہ چیزیں، وہ ہستیاں جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کی مدد میں اللہ کے برابر شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان کے پکار سے بھی غافل ہے کہ ہمیں بھی کوئی پکار رہا ہے، ہم سے بھی کوئی مدد مانگ رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت کے دن ہوگا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، کانوا لَهُمْ أَعْدَاءً، پھر اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جن کی عبادت کیا کرتے تھے، یہی لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور پھر یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس ہستی، جس ذات کی عبادت کرتے تھے، وہ اس عبادت کے بھی منکر ہو جائیں گے، کہ ہم نے تو کبھی نہیں بولا تھا کہ آپ ہماری بات کریں، انہوں نے تو ہماری بات کی نہیں، ہمارا مطالبہ نہیں تھا، کیونکہ عبادت سے مکر جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے جب ان کے اوپر ہمارے قرآن کریم کی واضح آیتیں پڑھی جاتی تھی، جن پر واضح احکامات تھے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر وہ لوگ جو منکر تھے، کافر تھے، کیا کہتے تھے؟ لِلْحَقِّ، جب ان کے پاس حق بات پہنچتی تھی، لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، جب ایک حق چیز، واضح چیز کتاب اللہ کے اندر موجود تھی، ان کو بتایا جاتا تھا، یہ کہتے کہ یہ تو جادوگر ہے، ہذا سحر مبین، یہ کوئی کلام نہیں ہے، یہ تو واضح جادوگری کی چیزیں ہیں، جادوگر ہے کوئی، انہوں نے ماننے کے بجائے الٹا یہ بات کہتے تھے۔ ام یقولون افتراء، ام یقولون افتراء، دوسری قول ان کا یہ ہوتا تھا، یا تو کہتے کہ یہ جادوگروں کا کلام ہے، یا کہتے تھے کہ یہ کتاب اللہ اور اس کے اندر جو احکام ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، افتراء نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، یہ اپنی طرف سے بات کہہ رہے ہیں۔ آگے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے قل، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے، اگر میں نے ان احکامات کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اور اس کے اندر شرک کی چیزیں یا تم جو چیز چاہتے ہو اس حساب سے، تو پھر میں مجرم ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ مجرم شخص کو معاف نہیں فرما دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیتے، پھر جب اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لیں گے تو پھر تم میرے لیے کس چیز کے مالک نہیں ہو، کسی چیز ذرا برابر بھی تم مجھے چھڑا نہیں سکتے ہو اگر میں غلط ہوں۔ قل، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجیے ہیں، ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، پھر تم خدا کو، مجھے خدا کے عذاب سے مجھ کو بچا نہیں سکتے۔ وہ اعلم بما تفیضون فی، وہ جانتے ہیں بما تفیضون، جو تم باتیں گھڑتے ہو وہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ کی ذات کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، کافی گواہ ہے کہ حق اور سچ کا جو فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ وہ الغفور الرحیم، پھر جب اللہ کی ذات کافی ہے، پھر جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر شرک کرتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ اللہ نے فرمایا وہ الغفور، وہ بخشنے والا ہے کہ بندہ توبہ طائب ہو کر اپنی غلطی کو جو ہے تسلیم کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی ذات بخشنے والی ہے، الرحیم اور مہربان ذات ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، ایک پیغمبر آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، یا میں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا ہے، وما ادری، نہ میرے پاس کوئی غیب کا علم ہے۔ اب یہ کہ ہم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے زیادہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے غیب کی خبریں بتائی ہیں۔
اب یہاں جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے علم نہیں ہے ما یفعل بی ولا بکم، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب کافرین نے، مشرکین مکہ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ ہمیں غیب کے بارے میں بتاتے ہیں، قیامت کے عذاب کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر ہمیں آپ یہ کہیں، ہمیں آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے علم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ میں غیب کا علم وہ جانتا ہوں جو اللہ کی ذات مجھے بتاتے ہیں۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت، اللہ تعالیٰ کے ذات، صفات، آخرت، ان کے بارے میں غیب کی خبریں بتائی ہیں۔ اب کسی کی ذاتی شخصیت یا کسی کے ذاتی مسائل یا دنیاوی مسائل کے حساب سے غیب کے بارے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جیسے انبیاء کرام کو بھی شہید کیا گیا، ان کو بھی قتل کیا گیا، ان پر بھی آزمائشیں آئیں، اب یہ ان کی ذات کے ساتھ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ اب جن لوگوں نے نافرمانیاں کی ان کے اوپر بھی عذاب ہے، کوئی غرق ہو گیا، کسی پر جو ہے برسات کی آئی، کسی پر پتھر کے بارش ہے، تو مختلف قوموں پر مختلف عذاب آئے کہ میرے کو کسی کی ذاتی شخصیت کے بارے میں یہ علم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی، میں صرف اتباع کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں، یوحا الی، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، وما انا الا نذیر، میرا کام کیا ہے، واضح ڈرانا اور دین کے احکامات کو بتانا، اور یہ میرا کام ہے۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس وقت کے جو بنی اسرائیل کے عالم تھے، جو دین سے وابستہ تھے، وہ مشرکین مکہ کے ذہن کے اندر مرعوب تھے۔ اب مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کر دے تو ہمارے پاس ایک قسم کی دلیل ہو جائے گی کہ دیکھو ان کے پاس بہت علم ہے، یہ اہل علم ہے، انہوں نے بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا انکار کر دیا ہے، ہمارے پاس ایک دلیل ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ مجھے بتائے ارائیتم ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن کتاب اللہ کی طرف سے برحق ہے، وکفرتم بھی، پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا، کہ جب وشہد شاہد من بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، وہ عبداللہ ابن سلام ہے، اور جو تورات کے یہود کے عالم تھے، اس کے بعد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ان کی کتابیں میں موجود تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جب انہوں نے دیکھا پھر ایمان لایا، فآمنا، پھر اس نے ایمان لایا، واستکبرتم، اور تم نے انکار کیا، تم نے غرور کیا۔ جب گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ یہ برحق نبی ہے، پھر چاہیے تھا کہ تم ایمان لاتے، اس شخص نے تو ایمان لایا، بنی اسرائیل کے عالم نے، واستکبرتم، تم نے انکار کیا، تکبر کیا، غرور کیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، عدل انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ تمہارے مطالبے کے حساب سے جب بنی اسرائیل کے ایک شخص نے گواہی دی تم بھی ایمان لے آتے، اور تم نے عدل انصاف نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔